رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عبد القدیر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے تباہ کن زلزلے کے تناظر میں ترکی اور شام کے لوگوں کی بھرپور معاونت کے لیے حکومت کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ شہباز شریف نے کوہلو بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کے دوران پاک فوج کے 2 افسروں کی شہادت پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے 20 مختلف ادویات کی قیمتوں میں کمی کی اجازت دی ہے، اور بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں ممتاز کشمیری رہنما محمد مقبول بٹ کے یوم شہادت کے موقع پر کل مکمل ہڑتال کی جائے گی۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے تباہ کن زلزلے کے تناظر میں ترکی کے عوام کو بھرپور تعاون کی فراہمی کے لیے حکومت کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج ترکی کو امدادی سامان بھیجنے کے موقع پر لاہور کے ہوائی اڈے پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ زلزلے کے بعد ترکی اور شام میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھنے اور بنیادی ڈھانچے کی تباہی پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ترکی کو فوری طور پر امداد کی فراہمی کے لیے ایک فضائی راہداری قائم کی گئی ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ امدادی اشیاء سے لدا پاک فضائیہ کا ایک اور طیارہ جلد روانہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ کملوں اور خیموں سمیت 100 ٹن امدادی سامان پر مشتمل نیشنل لاجسٹک آپریشن کے ٹرک آج ایران کے راستے ترکی روانہ کیے جائیں گے۔ ترکی اور شام کے عوام کی بحالی کے لیے کیے گئے اقدامات کو اجاگر کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ وفاقی حکومت نے متاثرین زلزلہ کے لیے 10 ارب روپے کا فنڈ قائم کیا ہے۔ ترکی اور شام میں زلزلے سے جاں بحق افراد کی تعداد 21,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ ترکی کے نائب صدر کے مطابق ترکی میں زلزلے سے کم 17,674 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، جبکہ شام کے حکام نے بتایا کہ شام میں زلزلے سے 3,377 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ امدادی ٹیمیں ملبے تلے دبے زندہ افراد کو بچانے کے لیے بدستور مصروف عمل ہیں، تاہم انتہائی سرد موسم کے باعث امدادی کارروائیوں میں شدید مشکلات پیش آ رہی ہیں، اور زندہ بچ جانے والے لوگ پانی، خوراک اور پناہ گاہوں سے بالکل محروم ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کوہلو بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کے دوران میجر جواد اور کیپٹن صغیر کی شہادت پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ آج ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ ہماری سیکیورٹی فورسز دہشت گردوں کے مذموم عزائم کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گرد ہماری امن کوششوں کو سبوتاژ نہیں کر سکتے۔ پوری قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ کے شہداء کو سلام پیش کرتی ہے۔ وزیر اعظم نے شہداء کے لیے دعائے مغفرت اور غمزدہ خاندانوں سے تعزیت کا اظہار کیا۔ دونوں افسر کارروائی کے دوران بارودی سرنگ پھٹنے سے شہید ہوئے۔ پاکستان اور عالمی مالیاتی ادارے نے 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کے باہمی طور پر قرض کے توسیع پروگرام کا 9واں جائزہ اجلاس مکمل کرنے کے لیے متعدد نکات پر اتفاق کیا ہے۔ یہ بات وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے پاکستان کے دورے پر IMF مشن کے ساتھ مذاکرات کے اختتام کے بعد آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس میں کہی۔ IMF سے ہونے والی مفاہمت کے بنیادی نکات کا تبادلہ کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ 170 ارب روپے کے ٹیکس اقدامات کیے جائیں گے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ ہمیں IMF کی جانب سے اقتصادی اور مالیاتی پالیسیوں کی یادداشت موصول ہوئی ہیں، اور اس پر آن لائن مذاکرات پیر سے شروع ہوں گے۔ کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے پیراسیٹامول ادویات کی پرچون قیمت میں اضافے کی منظوری دے دی ہے۔ آج اسلام آباد میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں پیراسیٹامول ادویات کی قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے ڈرگ پرائسنگ کمیٹی کی سفارش کی گئی۔ کمیٹی نے پیراسیٹامول کی 500 ملی گرام کی سادہ گولی کی قیمت 2 روپے 67 پیسے مقرر کی، جبکہ 500 ملی گرام کی پیراسیٹامول ایکسٹرا گولی کی قیمت 3 روپے 32 پیسے مقرر کی گئی۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے 20 ادویات کی قیمتوں میں کمی کی بھی اجازت دی۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے رواں سال مارچ سے جون تک کے 4 ماہ میں بجلی کی صارفین سے 76 ارب روپے وصول کرنے کی منظوری دی، جبکہ 300 یونٹ سے کم بجلی استعمال کرنے والے اور نجی زرعی صارفین کو استثناء بھی دیا۔
اجلاس نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے کمرشل بجلی صارفین کے لیے ستمبر 2022 کے بجلی بلوں کو مؤخر کیا ہے اور 300 یونٹ سے کم یونٹ استعمال کرنے والے گھریلو صارفین کے لیے اگست اور ستمبر 2022 کے بجلی کے بل بھی معاف کیے۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بجلی کے بلوں کی معافی کے لیے 10 ارب روپے سے زائد کی ضمنی گرانٹ کی بھی منظوری دی گئی۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے وزارت دفاع کے لیے 45 کروڑ روپے کی ضمنی گرانٹ کی بھی منظوری دی۔ اور بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں شہید کشمیری رہنما محمد مقبول بٹ کی برسی کے موقع پر کل مکمل ہڑتال کی جائے گی۔ انہیں 11 فروری 1984 کو تحریک آزادی کشمیر میں ان کے کردار پر نئی دلی کی تہاڑ جیل میں پھانسی دی گئی تھی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس اور جموں کشمیر لبریشن فرنٹ نے سری نگر میں اپنے بیانات میں محمد مقبول بٹ کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا اور کہا کہ ان کی شہادت نے تحریک آزادی کشمیر میں ایک نئی روح پھونکی۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔